یو نو وٹ، ہم سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈھیروں خوشیوں کو پا سکیں، لیکن ان خوشیوں کو پانے کے چکر میں نا ہم اپنا ٹریک صحیح طریقے سے چوز نہیں کر پاتے، یا پھر اگر چوز کر بھی پائیں تو تھوڑا لانگ ٹریک چوز کر لیتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ہماری خوشیاں ہمارے ارد گرد ہیں۔ جی ہاں، ہم جن خوشیوں کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں نا، وہ خوشیاں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، اپنی ذات کے اندر ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، بس ان خوشیوں کو نکالنے کی بس کمی ہوتی ہے۔ تو بس جی، آج ایسی ٹپس شیئر کروں گی جس سے آپ اپنی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں سمیٹ سکیں گے انشاءاللہ۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میک اپ البشا، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ، الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ سن ہی لیے ہم نے آج اس ویڈیو میں نے اپنی سب بہنوں کی زندگی میں نا ڈھیر ساری خوشیاں نکال کے رہنی ہیں، اور وہ خوشیاں آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں، بلیو می۔ وہ خوشیاں آپ کو کہیں کوئی اور نہیں دینے والا، یا کسی کی محتاج نہیں ہے وہ خوشیاں۔ آپ کسی اور کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ مت ہوں، کسی پہ محتاجی کا سایہ اپنے اوپر نہ لیں کہ بس وہ خوشیاں آپ کو کوئی اور ہی دے گا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ذات جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت بنائی ہے، بلیو می۔ اور اس ذات میں جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ ہے سکون۔ جی ہاں، ہم جو خوشیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی پیسے میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، شہرت میں ہے، نہیں، میرے نزدیک وہ نہیں ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یقین کریں، جو محلوں میں رہ کر بھی ان کو خوشی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ٹریک صحیح سے چوز نہیں کیا ہوتا۔ اور ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جھونپڑی میں بھی میں کہتی ہوں خوش رہ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات کے اندر، ان کے دل کے اندر سکون ہے۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں، آج آپ کی یہ ویڈیو میں کہتی ہوں اتنی انفارمیٹیو آپ سب کے لیے ہونے لگی نا، بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کر لیجیے گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی فرق نظر آئے اپنی ذات میں، یا تھوڑی سی بھی آپ کوئی چیز گین کر پاؤ نا، تو اپنی آپ ہی پلوشا کو نا بس دعا دیجیے گا مجھے۔ صرف اور صرف آپ کی طرف سے جو دعائیں ہیں نا جو مجھے مل رہی ہوتی ہیں، جو آپ لوگ کمنٹ کی صورت میں دے رہے ہوتے ہو، بہت بہت شکریہ۔ میں کہتی ہوں دل سے شکریہ۔ یقین کرو آپ سب کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں دے، آمین سما۔ تو جی ہاں، پہلا فیکٹر ہم ڈسکس کریں گے سکون۔ اپنی ذات میں نا سکون کی آپ کو نا چاہت ہونی چاہیے، سب سے پہلی چیز ہے۔ جس چیز کی چاہت ہوتی ہے نا انسان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ضرور دیتے ہیں، اس شدت سے اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ کہو گے ہم صحیح سے کھا رہے ہیں، ہم صحیح سے پی رہے ہیں، ہم صحیح سے جاگ رہے ہیں، ہم صحیح سے سو رہے ہیں، تو سکون ہی سکون ہے، اس کے علاوہ کیا سکون ہے؟ یا پھر جتنا بھی پیسہ ہے ہمارے پاس، ہم اپنی برانڈڈ چیزیں لے کر آ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس سکون ہے؟ یہ سکون کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ جی ہاں، سکون کی ڈیفینیشن ہے جب آپ کا ضمیر آپ سے سیٹسفائیڈ ہے، جب آپ نے دوسروں کو دیکھنا بند کر دی ہے، جب آپ کی حسرت بڑی نگاہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں منافقت نہیں آ رہی، جب آپ کے دل کے اندر کسی کے بارے میں جیلسی نہیں آ رہی، حسد نہیں آ رہا، یہ ہے سکون کی ڈیفینیشن۔ اس کو بولتے ہیں سکون۔ جب آپ کی نیت صاف ہے دوسروں کے لیے، اس کو بولتے ہیں سکون۔ اور وہ سکون کس طریقے سے آتا ہے؟ وہ ہم کہیں سے خرید نہیں سکتے۔ میں آپ کو یہاں پہ گارنٹی دیتی ہوں، آپ چاہے جتنے مرضی امیر ہیں، جتنے مرضی پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ وہ چیز کہیں سے خرید نہیں سکتے۔ سکون، یہ جو آپ کو انمول تحفہ ملتا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اور یہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ جو اللہ کے فیورٹ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ چاہے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پہ اتنی آزمائشیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے انبیاء کرام دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں، آزمائش آگ کی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کو ایک سکون تھا کہ میرا رب ہے میرے پاس۔ ان کو ایک دلی سکون تھا، ایک دلی اطمینان تھا، ایک یقین تھا۔ یہ سکون ملتا ہے یقین سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں دیکھیں، آپ یہ امیجن کریں، میں یہ چیز دیکھتی ہوں میری گوس بم کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کنڈیشن سوچیں کہ چاروں اور سے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی سروائیول کے طور پہ، اور پھر بھی آپ کا اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ یقین ہے، اور ایک سکون ہے اندر، افراتفری نہیں دل میں مچی ہوئی۔ دل جب آپ کا سکون میں ہوتا ہے نا، یہی بات کر رہی ہوں، کچھ لوگوں کی آزمائشیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، بہت وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سکون میں ہوتے ہیں، ان کے اطمینان میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل بہت ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو دل کا سکون ہے نا، یہ جو جب ہم لیٹتے ہیں نا، جب ہم سوتے ہیں، تو ہمارا چاہے ہمارے پورے دن میں بڑی آزمائشیں ہیں یا پھر نہیں بھی ہیں، یا ہے پیسہ ہے یا نہیں ہے، یا شہرت ہے یا نہیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں نا، یہاں سے اپنا ٹیسٹ لے لیا کریں، آپ کا دل خوش ہو کر سوتا ہے، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہو یا اللہ آج میرا پورا دن بڑا اچھا گزرا، تیرا بہت بہت شکریہ کہ اے رب تو نے آج کا دن میرے لیے اتنا بہترین کر دیا، چاہے اس میں آزمائشیں ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ آزمائشیں میری بھلائی کے لیے ہیں، کیونکہ جو چیز تو دیتا ہے اس میں بھی جو انسان کا بھلا ہے، اور جو چیز تو نے نہیں دی اس میں بھی میری خیر ہے۔ جب انسان یہ سوچ کر سوتا ہے نا، یقین کریں اس کے دل کو جو سکون سے وہ اللہ کا شکر گزاری کر رہا ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑی انمول گفٹ ہے، بلیو می۔
اسی لیے اپنی خوشیوں کا جو سب سے پہلا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سکون، اور وہ سکون صرف اور صرف دو چیزوں سے آئے گا، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر گزاری۔ یاد رکھنا، میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر نا ایک دم سے ان کے دل میں نا ہوس سی آ جاتی ہے، بھئی ہمارے پاس وہ چیز کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہمارے کیوں، کیا آپ کو اللہ کی تفریق میں، مطلب میں کہتی ہوں کیوں نہیں آپ رضامند اس کی تفریق پہ؟ اللہ نے جتنا دے دیا ہے، جیسے دے دیا ہے، جہاں پہ دے دیا ہے، جتنا دے دیا ہے، صرف یہ کہنا بنتا ہے کہ یا اللہ، اے اللہ، تو نے مجھے جس طریقے سے جتنا، جیسے، جہاں اور جتنا بھی دی ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تو 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اگر تو نے مجھے اتنا دیا اس میں بھی میری بھلائی ہے، اور انشاءاللہ جو میں دعا کر رہا ہوں، جو میں صبر کر رہا ہوں، جو میں شکر گزاری کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو نے مجھے اور دے گا، ایک ٹائم آئے گا جب میرے پاس ہر چیز ہوگی۔ یہ جو آپ کا بلیو ہے نا، یقین کریں یہ دل کا سکون دیتا ہے۔ دل کا سکون ایسے نہیں مل جاتا، او ہو یہ پیسہ آ گیا تو دل کا سکون آ جائے گا، او ہو ہم نے برانڈیڈ کپڑے پہن لیے تو دل کا سکون آ جائے گا، او ہو ہم نے جوتی برانڈیڈ پہن لی تو ہم محلوں میں رہ رہے ہیں تو ہم سکون میں نہیں۔ میں نے ایسے ایسے محلوں میں دیکھے ہیں جو یار اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر بھی وہ ان کے اندر حسد آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے حسد کتنی بڑی، میں کہتی ہوں ایک کتنا بڑا گناہ ہے، اور کتنی برائی ہے، برائی کی جڑ ہے۔ میں نا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ یا باری تعالیٰ میرے اندر یہ چیز کبھی نہ ڈالنا، کیونکہ پتہ نہیں نہ ہوتا انسان کے اندر کب کوئی چیز، ہم خطا کے پتلے ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ حسد دیمک کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا، جب انسان برائی کر رہا ہوتا ہے نا، جب برا بن رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت صحیح کر رہا ہے، وہ تو صحیح ٹریک پہ، اور یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی میں کر رہا ہوں یا جیسے بھی میں کر رہا ہوں نا، میں بہت اچھا کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ میں پٹی بندی ہوتی ہے۔ یا جو گمراہ ہو جائے اللہ کے راستے سے، تو یقین کریں اس کے ارد گرد لوگ بھی اس کے ایسے شامل ہو جاتے ہیں، نیگیٹو لوگ، کہ وہ اس کو اور سپورٹ کرتے ہیں، اس کو اور نیگیٹو بنا دیتے ہیں، اور وہ خوش ہو جاتا ہے، بھئی لوگ تو میری تعریف کر رہے ہیں، میں تو صحیح ہوں، پھر وہ اسی ٹریک پہ چلتا جاتا ہے، اور ان لوگوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، ہماری قرآن کی ہسٹری دیکھ لیں، جو برے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار ہدایت کا پیغام پہنچایا ان تک، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو ان کا ٹل دا اینڈ کیا ہوا؟ بس ٹھیک ہے، گمراہی کے راستے پہ چل گئے وہ، اور جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آزمائشیں ڈالیں وہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اور آج وہ کہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، آج وہ کہاں ہے، کتنا بڑے مقام ہے ان کو حاصل۔ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، اپنا جو دل کا سکون ہے نا، اس کو بس پانے کی یہ سب سے بڑی خوشی ہے، اس کو پانے کے لیے جدوجہد کرو، اس کو کوشش کرو پانے کے لیے۔ ایک دفعہ آپ کو دل کا سکون مل جائے نا، پھر آپ کم میں بھی خوش ہوگے، میں صحیح بتا رہی ہوں، پھر آپ کسی اوپر والے کو نہیں دیکھو گے۔ میری ماما نے نا ہمیں ایک چیز ہمیشہ سے بتائی تھی، یقین کریں جب ہم چھوٹے تھے نا، ہم بہن بھائیوں میں یہ نہیں میرے بہن بھائی ہیں تو میں تعریف کر رہی ہوں، لیکن ہمارے اندر یہ فیکٹر ہے بچپن سے ہی براٹ اپ آیا، اور میں چاہتی ہوں، میری دعا ہے کہ میں اپنے محمد کے اندر بھی یہ کر سکوں، اپنے بیٹے کے اندر یہ چیز کر سکوں ٹرانسفر۔ میری ماما نے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری ماں نے جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے براٹ اپ کیا نا، میں اس طریقے سے ماں بنوں، میں ویسی ہی ماں بنوں، کیونکہ وہ بہترین پرورش ہے۔ نو ڈاؤٹ ہر ماں باپ کی پرورش بچوں کو اچھی لگتی ہے، بٹ مجھے میری ماما میرے لیے آئیڈیل ہے، یقین کریں۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ اپنی امی کے بارے میں، ماما کے بارے میں بڑا بات کرتی ہیں، تو ان سے ان کو مطلب ان کے بارے میں پوچھتی ہیں، آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں ایک ہی چیز، میں نے اپنی ماما کو بڑا اسٹرگل کرتے دیکھا ہے، یقین کریں، اور وہ اسٹرگل کیسی تھی، میں اب آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، اب یہاں پہ آپ کو یہیں سے آئیڈیا ہو جائے گا میری ماما کی تھنکنگ کا نا۔ ایسی یونیورسٹی میں، کالج میں ہو جاتا ہے یار، گروپس بنے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ نا انصافیاں کر جاتے ہیں کچھ لوگ، تو میں ماما کو آ کے یہ کہتی، ماما دیکھیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اب دیکھیں نا، یہ دیکھیں اس نے میرے منہ پہ تو وہ میرے ساتھ میٹھی تھی، پیٹھ پیچھے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو میری ماما ایک ہی چیز کہتی تھی آگے سے نا، ایون کہ مائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو فوراً سے پرووک کرتے ہیں، نہیں نہیں اچھا یہ اب تم یہ کرو، اب میری ماما نے ہمیشہ کہا، پلوشا مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہمیں کس کے سامنے اچھا بننا ہے؟ میں نے آگے سے کہنا، ماما اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہمیں کس نے اجر دینا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں کس نے سزا دینی ہے برے کام کی؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں کس کے سامنے شہرت پانی ہے، کس کے سامنے اپنا نام بنانا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تم نے اگر یہ نیکی کی، میری ماما مجھے کہتی تھی، اگر تم نے یہ نیکی کی کس کو دکھانے کے لیے کی؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو۔ ماما آگے سے کہتی تھی لوگوں کو تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں ماما۔ تو ماما کہتی پھر تو اس میں تمہارا کوئی نقصان ہی نہیں، تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ ہے نا، اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ ساتویں خانے کے اندر جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے نا، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ تو پھر ماما کہتی پھر ٹینشن کی بات ہی نہیں، اللہ کو پتہ ہے میں نے کب کس کو کتنا دینا ہے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے نا، اس پہ بھی آپ شکر گزاری ادا کریں۔ کیوں؟
کیونکہ اس زیادتی میں بھی آپ کی خیر ہوتی ہے اور اگلے بندے کا نا کنواں تیار ہو رہا ہوتا ہے. صحیح سیریسلی میں سچ بتا رہی ہوں. اس بوڑھے بندے کا نا ایک کنواں تیار ہو رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے آخرت میں اس نے جانا ہے اور اس دنیا میں بھی اس کو ملنا ہے. کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. یقین کریں میرا بڑا بلیو ہے اس چیز کے اوپر. پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے لیکن اگر اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے نا, کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. کسی انسان کی اوقات ہی نہیں تمہیں کچھ کہنے کی یا کرنے کی, چاہے وہ جتنی مرضی پلاننگ کر لے, جتنی مرضی پلاٹنگ کر لے, جتنے مرضی وہ اس دنیا کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنے کی کوشش کر لے. پوری دنیا بھی اگر وہ اپنے ساتھ اکٹھی کر لے گا نا منافقت سے, تو یقین کرو. اور وہ لوگ نا, وہ جو بڑے لوگ اس ٹائم پہ اپنا گیدرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں, وہ ان کی طرح کے ہی ہوتے ہیں. اور ٹل دین ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ آخر میں جب رات کو سوتے ہیں نا, تو ان کے دلوں میں یہ چیز آتی ہے, یار ہم تو اکیلے ہیں, ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری جو برائی والی چیزیں ہیں نا وہ اپنے ارد گرد اکٹھی کی ہوتی ہیں, اس لیے ان کا دل کا سکون چھڑ جاتا ہے. وہ پھر آہستہ آہستہ اور نیگیٹو ہوتے جاتے ہیں. اور جس کو یہ چیز کی فکر لگ گئی, جس نے اپنے جس کے زمین نے اس کو جگا لیا, یقین کریں وہ پھر یوں چٹکیوں میں راہ راست پہ آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھنا اپنے بندوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں جانے دیتا. ہم لوگ تو, میں اپنے آپ کو اتنا گنہگار مانتی ہوں, دیکھو خطا کے پتلے ہیں نا, گنہگار ہم لوگ ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ دیکھو کہ ہمیں روز صبح وہ رزق دیتا ہے. ہم پورا دن, ہم سے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, ہر کسی سے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھ لو وہ ہر کسی کو ایکول دے رہا ہے, ہر کسی کو اس کے اکارڈنگلی دے رہا ہے. اور اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ مجھے تھوڑا دیا اس کو زیادہ دیا, نہیں, اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کب کتنا دینا ہے. اور میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں, آپ نے ہمیشہ اپنی تھنکنگ کو, سیکنڈ پوائنٹ بھی میرا یہ ہے جو دل کا سکون ہے, کیونکہ آج جو خوشیوں کی میں بات کر رہی ہوں, میں بڑی پریکٹیکل بات کر رہی ہوں. میں یہ خوشیوں کی بات نہیں کر رہی آپ برانڈیڈ جورا پہن لیں, آپ برانڈیڈ شوز پہن لیں, آپ برانڈیڈ جیولری پہن لیں, آپ یہ کھانے کھا لیں, آپ یہ وہ کر لیں, نہیں. یقین کریں آج آپ سے دل کی باتیں شیئر کر رہی ہے. آپ کے دل کے سکون کو آپ نے پانا ہے نا, تو یقین کریں اس سکون کے ساتھ آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی, اور پھر آپ کامیابی کے راستے پہ جاؤ گے. کیونکہ جب انسان کا دل سکون میں آتا ہے نا, اس کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اس کے دماغ میں نیو آئیڈیاز آتے ہیں, وہ کسی کو کاپی نہیں پھر کرتا, کسی کی راہ کے پیچھے نہیں چلتا, وہ کسی کی ذات کو اپنانے کی کوشش میں نہیں لگا رہتا. پہلی چیز. اچھا دوسری چیز, اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کر لیں. جی ہاں, پازیٹیو کس طریقے سے کرنا ہے کہ دیکھو یہی بات ہے. اب مجھے ایک کمنٹ آیا اس دن, مجھے یہاں سے یہ آئیڈیا ملا, تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سوچا کہ میں شیئر کروں گی. مجھے ایک کمنٹ آیا, وہ میری ویڈیو پہ ہوگا, آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. پھر میں نے سوچا, میں ادھر رپلائی کرنے لگی تھی, پھر میں نے کہا اپنی ویڈیو کے تھرو کروں گی. انہوں نے کہا کہ آپ تو امیر ہیں, تو آپ تو ویڈیوز میں دکھا دیتی ہیں چیزیں, غریب لوگ کیا کریں, ہم لوگ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو, ہم کیا کریں. یعنی انہوں نے ایسے نیگیٹو وے میں لکھا تھا کچھ, تو میں آپ کو نا ایز پازیٹیو وے میں بتا رہی ہوں. تو میرے دل کو آیا, میں نے کہا کہ دیکھو یہی تو میری ویڈیوز کا مطلب ہے. میں آپ کو ہائی فائی چیزیں نہیں دکھا رہی, میں آپ کو یہ نہیں دکھا رہی کہ میرے جیسا آپ نے کچن بنانا ہے, میرے جیسی آپ نے گلاسز لے کر آنے ہیں, میرے جیسے کپ لے کر آنے ہیں, میرے جیسی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے. نہیں, میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے تھرو ایک سبق دے کر جاتی ہوں, ایک لیسن دے کر جاتی ہوں. ایک موٹیویشنل ویڈیو میری بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ویڈیو سے پک کیا ہے, ہماری ذات کے اندر کیا ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو سوچ ہے. اب دیکھو جو لوگ اچھے ہیں نا, وہ میری ویڈیو میں کیا چیز دیکھیں گے, ان کو سب سے پہلی چیز یہی آئے گی کہ بھائی نہیں, اپنی ذات کو بہتر کرنا ہے, اللہ کا سکون پانا ہے. اور جن کے اندر نا خود نیگیٹیوٹی ہوگی نا, وہ کہیں گے بھئی یہ دیکھو یہ تو شو آف کر رہی ہے چیزوں کی. کوئی بھی ویڈیو میری ہے, کوئی بھی, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, کیونکہ انسان جیسا خود ہوتا ہے نا, وہ دوسرے کو بھی ویسا ہی ایزیوم کرتا ہے, ایزمپشنز ویسے ہی لگا لیتا ہے. آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کبھی یہ ایگزامپل سنی ہے؟ اتنے لوگ کھڑے ہیں, اس میں سے ایک چور بھی ہے. اب وہاں پہ ایک آدمی کہہ رہا ہے, پولیس والا کہہ رہا ہے بھئی کس نے چوری کی ہے. چور سب سے پہلے بولے گا میں نے تو نہیں چوری کی, میں نے تو نہیں چوری کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر چور ہے نا, اس کو پتہ ہے میں چور ہوں, لیکن وہ اپنی وضاحتیں دے گا, میں تو نہیں ایسے کرتی یا میں تو نہیں ایسے کرتا. ہمیشہ یاد رکھنا, جو سچا بندہ ہوگا نا, وہ کبھی بھی اتنی وضاحتیں نہیں دے گا, اتنی ایکسپلینیشن نہیں کرے گا پرولونگ. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے, جو سچا بندہ ہے, میں سچے بندے کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور کس نے ہمیں دینا ہے, مجھے یہ بتا دو آج ساری بہنوں, ہمیں اجر کس نے دینا ہے. ایک تو مجھے ایک دفعہ کمنٹ آیا, میرے دل کو بھی بڑا لگا, کہ آپ نے جو ویڈیو کے باہر لکھا ہوتا ہے نا سلیقہ مندی, اس کا ٹائٹل یہ گولڈ میڈل ہمیں کوئی نہیں دینے والا. اس نے مجھے ایسے کر کے نا, ایسے ٹونٹ وے میں بولا. اللہ اس بہن کا بھلا کرے, بس یہی نیکی کی ہدایت دے ان کو. مجھے اتنا ہوا, میں نے کہا دیکھو اس کی سوچ دیکھو ایسے لوگوں کی, کہ وہ گولڈ میڈل اور سلیقہ مندی نا لوگوں سے مانگنے کی کر رہے ہیں.
لوگوں سے مانگنے کی ان کی سوچ میں آئی ہے، جبکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے ہم نے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے دکھانا ہے. ہم لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ چیزیں دیں گے، جبکہ لوگوں کو بھی موڑنے والا، لوگوں کی سوچ کو بدلنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے بس. تو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرو، لوگوں کے سامنے نہیں. اپنے آپ آٹومیٹکلی لوگوں کے سامنے ہو جاؤ گے. بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے بتا دی ہے، دل کا سکون. نیکسٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اپنے آپ کی بھی کیئر کرنی ہے آپ نے. جی ہاں، کیونکہ یہ جو ہماری ذات ہے نا، جو ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے اوپر ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی آپ نے. تو اسی لیے میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ نا بس شادی ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، بچوں کی مائیں بن گئی ہیں تو ٹھیک ہے، نہ انہوں نے باہر جانا ہے، گھر میں ہی وہ بس بنی ہوئی ہیں بیچاریاں، کام کرتی جا رہی ہیں. کوئی فنکشن آئے اچھے سے ریڈی ہوں، اچھے سے تیار ہوں، اپنے لمٹس میں رہ کر. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ مطلب آپ نے جانا ہے، لیکن نہیں، اپنی لمٹس میں رہ کے کریں. لمٹس میں، جیسے اب میرے فیملی فنکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ میں جاتی ہوں، لیکن اگر فیملی فنکشنز نہیں ہوتے تو میں سر پہ دوپٹہ لیتی ہوں. میرا ویسے تو میں سر پہ دوپٹہ ہی لے کر رکھتی ہوں، لیکن فیملی فنکشنز میں چلو ہو جاتا ہے، لیکن ویسے میرے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، اسٹالر ہوتا ہے، اسکارف ہوتا ہے. تو ہم نے اپنی لمٹس میں جانا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگلا بندہ ایسے فیشن کر کے آ رہا ہے، نہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تربیت کس نے کی ہے، ہماری تربیت کس بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہے، ہم نے اس تربیت کو شو کرنا ہے. میں ہمیشہ بولتی ہوں. اب یہاں پہ جس کا مجھے میسج آیا تھا کہ جی آپ امیری غریبی کی تو بات ہی نہیں ہے، تو سوچ کی بات ہے کہ آپ میری ویڈیو سے حسرت بڑی نگاہ کو کر کے دیکھ رہے ہو، یا پھر میری ویڈیو سے اچھی نظروں سے کوئی سبق لے رہے ہو. یہ تو اب آپ پہ ہے. اب حسرت بڑی نگاہ کیا ہوگی؟ بھئی اس نے تو ایسا سوٹ پہنا ہے، میں بھی ایسا لے کر آؤں گی اگلے دن، میں نے بھی ایسا ہی اسٹچ کروانا ہے، سیم 2 پیس اوور آل پرنٹ. تو یہ کیا ہوئی حسرت بڑی؟ اس نے بھئی یہ بریسلٹ پہنا ہے، اس نے یہ رنگ پہنی ہے، میں نے بھی اگلے دن یہ لے کر آنی ہے. تو یہ کیا ہوئی؟ حسرت بڑی نگاہ ہوئی. بھئی اس نے آج یہ کھایا ہے، میں بھی اگلے دن وہیں پہ جا کر وہی کام کروں گا. تو پھر یہ تو حسرت بڑی نگاہ ہوئی نا میری پیاری بہن. اس طرح سے ویڈیو نہیں دیکھنی، آپ نے اس طرح سے ویڈیو دیکھنی ہے کہ اس ویڈیو میں میسج کیا آ رہا ہے. میں تو آپ کو یقین کریں اپنی ویڈیوز میں کم سے کم آئیڈیاز ڈی آئی وائی کے تھرو چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں، کم سے کم پیسوں میں چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں، تاکہ میری بہنیں کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکے. اور لاسٹ ٹپ بتانے لگی ہوں، لاسٹ فیکٹر وہ ہے شکر گزاری. جی ہاں، یہ دیکھیں، آپ نے مچھلیوں کو کبھی دیکھیں؟ یہ جو رنگ برنگی مچھلیاں ہیں، ان کو دیکھ کر دل کو کتنا سکون ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ نا ان سے ایک پازیٹیو وائب آتی ہے، ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے جو دوسرے میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ نا دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نا ہر شے، ہر چیز، ہر چرند پرند اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگا ہوتا ہے. وہ چیز نا پازیٹیو انرجی کریٹ کرتی ہے، اور اس پازیٹیو انرجی سے نا آٹومیٹکلی آپ کو دل کا سکون ملنا ہے، کیونکہ جہاں پازیٹیوٹی ہے وہاں سکون ہے. بس اس چیز کو ریمائنڈ کر لیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کمنٹ تو کرنا ہی کرنا ہے. میری شیئر نہیں ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.